السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم تمام مسلمانوں پر جہاں بے شمار انعامات و احسانات ہیں، انہی احسانات میں سے ذی الحجہ کے شروع 10 دنوں کی فضیلت یہ بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی بہت ساری فضیلتیں بتائی ہے، اور اس کی اہمیت کو جتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھا کر کے فرمایا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہے تمام مفسرین و محدثین کے نزدیک، اور ہمارے اسلاف جو ہیں 3 ایسے عشرے ہیں جس کی بے پناہ تعظیم کرتے تھے اور اس سے کیا کہتے ہیں فائدہ اٹھاتے تھے، اور لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک ذی الحجہ کے پہلا عشرہ ہے، اور محرم کے پہلا عشرہ ہے، اور رمضان کے آخری عشرہ ہے۔ ان 3 عشروں کی ہمارے اسلاف بہت زیادہ تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، اور بالخصوص ذی الحجہ کے ابتدائی اور پہلا عشرہ کی فضیلت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم اس وقت کھا کے بیان کرتا ہے جب اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جس کا بہت بڑا ایک مقام ہوتا ہے، اسی کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقررہ دنوں میں بہت زیادہ ذکر کرنے کی بھی طرف ترغیب دی ہے، اور اس کا اشارہ فرمایا، جیسا کہ کہا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان مقررہ دنوں میں، معلومات دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگ کیا کریں، ذکر کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کے تمام دنوں میں سے عشرۂ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، جو اور دنوں میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے عمل صالح محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ ہاں، وہ جہاد جس میں ایک مجاہد اپنی جان اور مال لے کر کے گھر سے نکلے، اور اس میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ واپس لے کر کے نہ آئے، خود بھی لوٹ کر کے نہ آئے، اس جنگ میں، اس جہاد میں وہ شہید ہو جائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے، لیکن اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو اس جہاد سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں کا عمل صالح کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، دیکھیے ان 10 دنوں میں کئی ایسے دن ہیں اور عمل ہیں جس سے آپ کو ہم کو فضیلت خوب سمجھ میں آئے گی۔ جیسے یوم عرفہ ہے، عرفہ کے دن کی بات ہے، جو انہی 10 دنوں میں سے یہ حج اکبر کا دن ہے، یہ گناہوں کی مغفرت کا دن ہے، جہنم سے نجات کا دن ہے۔ عرفہ کا دن وہ ایسا دن ہے کہ اس دن یہ ملت اور یہ دن مکمل ہوا، اللہ رب العالمین نے سارے انعامات اس دن مکمل کر دیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کب نازل ہوئی تھی معلوم ہے؟ وہ عرفہ کا ہی دن تھا،
بعض یہودیوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی، اگر ہمارے مذہب کی بات ہوتی تو اس دن ہم لوگ عید اور تہوار بنا لیتے۔ کہا وہ کون سی آیت ہے، کون سی وہ آیت ہے ہماری کتاب میں، بولو۔ تو اس یہودی نے کہا اسی آیت کی طرف سے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن کو ہم کیا کرتے، عید بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے وہ دن، وہ آیت جس دن نازل ہوئی تھی وہ جمعہ کا دن تھا، جہاں پر نازل ہوئی تھی وہ جگہ ہمیں معلوم ہے، وہ عرفہ کا میدان تھا، لیکن ہم اس کو عید نہیں مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے شارع علیہ السلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے، ہم اپنی طرف سے ایسا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عرفہ کا دن وہ ایسا دن ہے کہ اس دن مکمل ہوا، اللہ کی نعمت مکمل ہوئی، اس دن گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور حج اکبر کا دن ہے۔ اور سنو، عرفہ کا دن کی جو فضیلت انہی عشرہ ذی الحجہ میں سے ایک دن ہے، ایک روزہ اگر کوئی بندہ رکھ لیتا ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کا دن اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، صیامہ یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ القابلہ، کہ جو عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ اور سنو، یہ عظیم الدعا یوم عرفہ، عرفہ کے دن جو دعا ہوتی ہے اس دعا کی ایک بہت بڑی عظمت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعا دعا یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کی دعا جو ہے یہ بہت بہترین دعا ہے وہ، اس لیے عرفہ کے دن بھی انہی 10 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اسی طرح سے عرفہ کے میدان میں جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عرفہ والوں کو دکھا کر کے آسمان والوں پر فخر کرتا ہے، اے فرشتوں دیکھو تم نے کہا تھا کہ ہمارے بنی آدم دنیا میں خون خرابہ کریں گے، فتنہ فساد کریں گے، آج دیکھو کتنے دور دراز سے لمبی مسافت طے کر کے ہمارے میدان میں آ کر کے صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں، لبیک لبیک کر رہے ہیں، میں ان کو معاف کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ والوں کو دکھا کر فرشتوں والوں پر کیا کرتا ہے، ایک طرح سے مباحات کرتا ہے، فخر بیان کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے میرے بھائیوں، انہی 10 دنوں میں سے ایک دن یوم النحر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، جس دن لوگ جانور ذبح کر کے خون بہاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نحر کے دن، قربانی کے دن خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، سب سے بہتر دن اس دن یہی ہے خون بہانا۔ ٹھیک اسی طرح سے عرفہ کی انہی 10 دنوں میں سے ایک دن ایسا ہمیں نصیب ہوتا ہے جن میں امہات العبادہ جس کو کہا جاتا ہے، عبادت کی جڑیں، عبادت کی مائیں جو ہیں ان سب کا اجتماع ہو جاتا ہے، جیسے صلاۃ ہے، صیام ہے، صدقہ ہے، حج ہے، یہ سب جو ہے انہی 10 دنوں میں سے ایک دن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے ایک حج کا بھی معاملہ ہے کہ انہی 10 دنوں میں سے ایک حج کا دن ہے، اور حج کی فضیلت ہم اور آپ کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امه، یہ متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور حج کے دوران اس سے کوئی بیہودہ حرکت نہیں ہوئی ہے، کوئی لغو کام نہیں ہوا ہے، فسق و فجور کا کام نہیں ہوا ہے، تو اس طرح سے وہ حج سے اپنا وطن واپس لوٹتے ہیں جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے بے قصور بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے انہی 10 دنوں میں سے ایک دن عید الاضحیٰ کے دن ہے، عید نماز کا دن۔ آپ کو ہم کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ اسلام میں شریعت میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ،
हम और आप जिस तरह से आज मार्केटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, ईद की तैयारी करते हैं, तो हम और आप यही समझते हैं कि शायद सबसे बड़ी ईद ईद उल फितर ही होगी जो रमज़ान के बाद हम मनाते हैं। लेकिन नहीं, आपको और हमको मालूम होना चाहिए कि उन दोनों ईदों में से बड़ी ईद ईद उल अज़हा है। ये कुर्बानी और बकरीद की ईद ये बड़ी ईद है। इसकी फजीलत भी देखिए कि जिलहिज्जा के 10 दिनों में से एक दिन में ये ईद आ रही है, जबकि ईद उल फितर का मामला ऐसा है कि रमज़ान में बहुत सारी फजीलतें और बरकतें बताई गई है, लेकिन ईद उल फितर रमज़ान के अंदर नहीं होती, बल्कि रमज़ान से निकल जाने के बाद शव्वाल की पहली तारीख को हो रही है, तो रमज़ान की फजीलत से भी वो निकल जाती है। बहुत नाहियत से बात हमको आपको समझ में आती है कि बड़ी ईद उन दोनों में से ईद उल अज़हा ही की ईद हो सकती है जो बड़ी ईद है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, आपको एक और बहुत ही बेहतरीन ईद उल अज़हा क्या कहते हैं जिलहिज्जा की 10 दिनों की फजीलत में से उनकी एक फजीलत बता तो ये बहुत सारे मुहद्दिसीन ने कुछ इस बारे में भी अपने अपने तबसरे किए हैं और अपने ख़यालात ज़ाहिर किए हैं कि असराए ज़िलहिज्जा की जब इतनी बड़ी फजीलत बताई जा रही है तो ये बात समझना ज़रूरी है, क्या असराए ज़िलहिज्जा की 10 दिनों की फजीलत ज़्यादा है या रमज़ान के आखिरी असरे के 10 दिनों की फजीलत ज़्यादा है? मुहद्दिसीन भी इस बारे में अपने अपने ख्यालात जाहिर करने पर मजबूर हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम रमज़ान के आखिरी असरा में बिलखुसूस शब कदर और लैलतुल कदर की तलाश में हम कितनी जो है उसमें मेहनत करते हैं, मुशक्क़त कर उठाते हैं। हर 10 दिन हर 10 रात हम उसमें जागते हैं, शब्बेदारी करते हैं। तो उसमें भी हमारे मुहद्दिसीन को इस बारे में अपना ख्याल, अपनी राय देनी पड़ गई है कि आखिर असरा जिलहिज्जा के 10 दिनों की फजीलत है या रमज़ान के आखिरी असरा की फजीलत है। अक्सर मुहद्दिसीन इस तरफ गए हैं कि एक दूसरे को राजे मर्जू का हुक्म ना लगा करके अगर तत्बीक की सूरत निकल जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो मुहद्दिसीन ने तत्बीक यूं पेश की है कि जिलहिज्जा के जो 10 दिनों की बात है, दीन का अमल जो है वो बेहतर है रमजान के आखिरी असरे के दिन के अमल से, और रात के अमल का मामला है तो रमजान के आखिरी असरा के रात का अमल ज्यादा बेहतर है जिलहिज्जा के आखिरी असरा के रात के मुकाबले में। इस तरह के मुहद्दिसीन ने तत्बीक दी है। इसमें इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल मिलता है, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल मिलता है। उसी तरह से हमारे मुहद्दिसीन में क्या कहते हैं मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन का भी नजरिया ऐसा ही मिलता है, और अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का भी मामला ऐसा ही है। लेकिन मैं ज़रा मज़ीद एक बात आप लोगों को बता देना मुनासिब समझता हूँ, जो हमारे मुहद्दिसीन ने असलाफ ने तस्दीक दी है। मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक ये बात समझ में आई है और मैं समझ रहा हूँ इन दलाइल की रोशनी में, जो दिन और रात के अमल में फ़र्क करते हुए हमारे असलाफ ने तत्बीक दी है, तो असराए जिलहिज्जा का मामला ऐसा है कि इसमें दिन और रात दोनों का अमल शामिल है, जबकि रमज़ान के आखिरी असरा में सिर्फ रात के अमल की फजीलत का जिक्र है और इसमें दिन और रात दोनों शामिल है। वो इस तरह से आप समझ लीजिए जैसे रमज़ान के आखिरी असरा में लैला का लफ्ज़ आ गया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर कहा गया, लेकिन असराए जिलहिज्जा के बारे में ना नहार लफ्ज़ दिन का इस्तेमाल किया ना लैल का इस्तेमाल किया है, बल्कि एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो यौम कहा जाता है, और यौम दिन और रात दोनों पर उसका इतलाक होता है। दिन पर भी इतलाक होता है, रात पर भी इतलाक होता है। मजीद इससे बढ़कर के अगर दिन के साथ साथ हम रात की भी फजीलत बताना चाहेंगे तो ये बात गलत नहीं हो सकती है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने असराए जिलहिज्जा की रात की भी कसम खाई है। वल फज्र, कसम है फज्र की, व लयालिन अश्र, और 10 रातों की। तो अल्लाह तबारक व तआला फज्र कह करके दिन पूरा मुराद ले लिया है, और वलयालिन असर कह करके जिलहिज्जा के 10 रातों को भी मुराद ले लिया है।
आप अंदाजा लगा लीजिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, किसकी फजीलत ज्यादा हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार आलम असराए ज़िलहिज्जा की कदर करते हुए जितनी बड़ी बड़ी फजीलतें बतलाई गई है, अरफा के ताल्लुक से, कुर्बानी के ताल्लुक से और तस्बीह तहलील के ताल्लुक से, उन तमाम आमाल सालिहा का हम एहतमाम कर सके, उसकी पाबंदी करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, इसकी तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलाम।